بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت ضروری ایٹم دودھ کے بارے میں، جو کہ خدا کا نور تھا، ہم نے اس کو زہر بنا دیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ دنیا کے ہر معاملے میں جان رہے ہوں گے، ہر ٹی وی پروگرام میں ہر چیز کا پتہ ہوگا، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، خود کیا کھا رہے ہیں، بچیوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اس معاملے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ دودھ ابھی آج کل A1 اور A2 کی تقسیم ہو گئی ہے۔ ہمارے بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہم دیسی گاؤ ہماری A2 ملک دیتی تھی، جس کا کوئی نقصان نہیں تھا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تقریباً آج سے 100 سال پہلے 100% A2 ملک تھا، جو بھینس تھی اور گائے تھی دیسی ہماری دیسی گائے کی یہ دو پہچان ہیں جو سب سے بڑی ہیں۔ ایک اس کا اوپر ہمپ ہے، نیچے یہ فلیپ ہوتا ہے گردن کے نیچے۔ یہ آپ سلی سے غور سے دیکھ لینا، یہ گائے آپ کو نظر نہیں آ رہی کہیں ہو۔ ہم نے اتنا ظلم کیا ان کے ساتھ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور سائنسدان اس بات پہ ابھی حیران ہے کہ انسان وہ واحد جانور ہے جو کہ کسی دوسرے جانور کا دودھ پیتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ جب ٹاکسک ہو گیا ہے، پوائزن ہو گیا ہے، تو پھر یہ کیوں پی رہا ہے؟ حالانکہ یہ دودھ جس کے اندر جو ہارمون ہے وہ اس کے بچے کے لیے ہے، گائے کے بچے کے لیے۔ وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے۔ ہماری جو دیسی گائے تھی وہ A2 تھی، وہ بہترین دودھ تھا، بہترین، اس میں پرولین ایک امینو ایسڈ تھا۔ ابھی اس پہ سائنسدان میں اختلاف ہے کہ کیا وجہ ہوئی، یہ چینج کیوں ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کراس بریڈ کیا انہوں نے۔ ابھی ہمارے یہاں تو مجھے پتہ ہے پاکستان میں آرٹیفیشل انسیمینیشن، انگریز جو انگلش، آسٹریلین، امریکن جو بل تھے، جو بیل تھے، ان کا سیمن لا کے انہوں نے جٹ کیا گیا ہمارے یہاں۔ اس سے پوری نسل ہماری گائے کی چینج ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ ساری بیماریاں آگے آپ دیکھو گے اسی وجہ سے ہیں۔ ہمارے یہاں جو اونٹ ہے، بکری ہے، اور دمبا ہے، بھیڑ ہے، اور ماں کا دودھ، یہ تینوں A2 ملک ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ماں کا دودھ بھی A2 ہوتا ہے۔ جتنے جانور ہیں، یہ اس میں گھوڑا ہے، گدھا بھی ہے، یہ سارے A2 ملک ہیں اونٹ کے۔ اس میں بڑی چیز آپ دیکھیں، نوٹ کریں کہ ماں کے دودھ کے نزدیک ترین جو ہے وہ بکری کا دودھ ہے، اور دمبے کا دودھ ہے، اور گائے کا دودھ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، گائے کا دودھ تو ابھی آپ اس کو بھول جائیں، یہ پوائزن ہو چکا ہے۔ باقی آپ اگر ماں کا دودھ کوشش کریں کہ 2 سال ہر حال میں پلائیں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ ہو تو پھر بکری یا دمبے کا دودھ اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ جو نئی آسٹریلین، امریکن اور یورپین گائے بھی ساری، یہ سب A1 پروٹین ہے۔ یہ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی پہچان دیکھ لیں، ان کا ہب بھی نہیں ہے، اور گردن نیچے جو فلیپ ہے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی پہچان ہے گائے کی۔ انہوں نے کیا ہے کہ ہائیبرڈ کر کر کے، ٹیکنالوجی چینج کر کے، جیسے میں نے بتایا کہ GMO فوڈ، سارے کھانوں کو انہوں نے جینیٹیکلی ماڈیفائی کر دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہاں بھی کیا۔ انہوں نے گائے کو صرف دودھ بنانے والی مشین بنا دیا ہے بس، اور کچھ ان کا مطلب نہیں رہا۔ یہ دیکھیں، 127 kg ملک یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ گائے اب یہ وہ تھنوں کے ساتھ کیسے چلتی ہے، بیٹھتی ہے۔ ان کی لائف دودھ دینے کی صرف 4-5 سال رہ گئی ہے، اس کے بعد اس کو سلیکٹر کر دیتے ہیں۔ کیا کیا نقصانات ہیں؟ بڑی وجہ پاکستان میں ہم بہت عیش کر رہے تھے، بڑے پرسکون تھے۔ میرا یہ خیال ہے، میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، کہ ہماری حکومتوں کی طرف سے بہت غفلت ہوئی۔ انہوں نے کسان کو سبسائڈ نہیں دیا، اس کو سبسڈی نہیں دی، اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا۔ آرگینک چیزیں تھیں، ہماری ساری فصلیں آرگینک تھیں، ہماری گائے بہت زبردست تھی، دیسی مکھن تھا، دیسی سلاد تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ یورپ، امریکہ، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، وہاں کسانوں کو سبسڈ کیا جاتا ہے۔ ہم اس کے بدلے میں کیا المیہ کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو زہر کھلا رہے ہیں، اور ساتھ ٹرانسپلانٹ اسپتال بنا رہے ہیں، ساتھ ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں، بڑے بڑے اسپتال بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی عقل ہو کسی میں سوچے تو وہ بنیاد سے ختم کر دیں۔ آپ یہ چیزیں دیں، وہ بیماریاں ہوں گی نہیں۔ ان اسپتالوں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پچھلے سال لاہور میں 22 ارب سے لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ اسپتال بنایا گیا۔ تو اگر آپ یہ بیسک چیزیں دے دیتے، جیسے میں کہہ رہا ہوں GMO فوڈ نہ دیں، آرگینک، گراس فنشڈ بٹر، بیف اور فری رینج ایگ، یہ چیزیں ہی دے دیں، یہ سب سے آپ کی جان سکتی ہے۔ لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی غور کرے اس پہ۔ جب آپ کراس بیڈ کرتے ہیں تو بہت لمبا پرابلم ہوتا ہے، کچھ 3-4 جنریشن کے بعد جا کے A1، A2 اور پھر وہ A1 ہو جاتا ہے۔ یہ 8ویں سمنیشن ہے، پاکستان میں شروع ہوئی تھی 85 کے نزدیک، اور ابھی پچھلے ہفتے میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وہ GMO سویا اور GMO کارن سب فصلیں یہاں آ رہی ہیں۔ کیوں کہ کسان سے جب پوچھو، میں نے جنرلی کافی لوگوں سے ڈسکس کیا، وہ واقعی
ان کو 70 80 100 روپے کلو دودھ وارا کھاتا ہی نہیں ہے. اس کی ریزن یہی ہے، کارن یا سویا GMO فوڈ دیتے ہیں، دودھ 4 5 گنا بڑھ جاتا ہے. جب آپ انسیمنیشن کر رہے ہیں، وہ ساری یہ جو انسیمنیشن ہے آرٹیفیشل، یہ امریکن اور یورپین گائے کی ہے، اس سے دودھ 5 6 گنا بڑھ جاتا ہے. یہ وہ خوراک بھی وہی دیتے ہیں. اس کے نقصانات دیکھیں. ابھی آپ A1 کیسین جو ہے پروٹین ہے، یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز 60 سے 70% بچوں میں اس وجہ سے ہو رہی ہے، جس کو شروع سے ہی گائے کا دودھ دے دیتے ہیں. اور دوسری بات میری سن لیں، یہ جو ڈرائی ملک آ رہا ہے سارا A1 پروٹین ہے. یہ بچوں کے جتنے فارمولے آ رہے ہیں میں بار بار بتا چکا ہوں، یہ سب وہی ہے. A1 یورپ میں ہے ہی A1، امریکہ میں ہے ہی A1 ملک، دوسرا ملک ہے ہی نہیں. تھوڑا افریقہ میں یا کچھ ملکوں میں ہے، کینیڈا میں، وہ اتنا مہنگا ہے کہ عام دودھ $2 کا ہے لیٹر، اور یہ دودھ 28 سے $30 کا ہے. A2 ملک، جس کو ہم نے تباہ کر دیا. ہمارے پاس 100% A2 ملک تھا، ابھی آپ اندازہ لگا لیں 100 گنا قیمت زیادہ ہے. اس میں انسولین لائک گروتھ فیکٹر ہے، ہائی اسٹروجن ہوتا ہے اس میں، ریکمبیننٹ بووائن گروتھ ہارمون دیتے ہیں، تو دودھ بڑھتا ہے. اور دوسرا جو دودھ جو گائے کا بچہ پیتا ہے وہ بہت جلدی بڑھتا ہے. انسان کا بچہ 3 ساڑھے 3 کلو پیدا ہوتا ہے، 6 مہینے بعد وہ 7 کلو کا ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے. گائے کا بچہ 35 40 کلو پیدا ہوتا ہے، 6 مہینے بعد ان ہارمون کی وجہ سے وہ 300 کلو کا ہو جاتا ہے، اور 1 سال کا وہ 700 کلو ہو جاتا ہے. یہی دودھ جب اپنے بچوں کو آپ دیتے ہیں تو پھر بیماریاں آتی ہیں، وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر ان گائے کو خوراک کو دے رہے ہیں پیسٹیسائڈ، جن میں گلائفوسیٹ GMO فوڈ ہے. پھر آکسیٹوسن ہمارے یہاں بہت زیادہ لگاتے ہیں گائے کو، بھینس کو، تاکہ دودھ زیادہ آئے. یہ A1 پروٹین CRP انفلیمیشن باڈی میں سوزش بہت زیادہ ریز کرتی ہے. اگر آپ کبھی CRP ریز آئے تو آپ صرف دودھ چھوڑ کے دیکھنا، وہ آپ کی نیچے آ جائے گی. اتنا زیادہ لمبے چوڑے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دوسرا یہ دودھ کا نقصانات کیا ہے کہ ہاضمہ خراب کر دیتا ہے، پیٹ کو بہت زیادہ اپسیٹ کرتا ہے، گیس بن جاتی ہے، ہضم نہیں ہوتا. ویسے بھی 5 سال 4 سال کے بعد بچوں میں جو دودھ کو ہضم کرنے والا انزائم ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، صرف 10 20% لوگوں میں رہتا ہے، باقی لوگوں میں یہ انزائم نہیں ہوتا. دوسرا سب سے بڑا جو ہمارے عالم میں اس پہ ویڈیو بھی بناؤں، کیلشیم دودھ کا بون کو کمزور کرتا ہے. یہ پھر سن لیں، یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس کیلشیم سے جن علاقوں میں جیسے اسکینڈینیوین کنٹری ہیں ان میں سب سے زیادہ ہڈیوں کی بیماری ہے. یہ اس پہ لاکھوں پیپر ہیں، کچھ میں نے آخر میں ریفرنس دیے بھی ہیں. دوسرا جو مسئلہ آ رہا ہے، ایسٹروجن ہارمون زیادہ ہے، آکسیجن زیادہ ہے. اس سے بچیاں 8 9 سال میں بالغ ہو رہی ہیں، ان کو مینسز شروع ہو رہے ہیں. اور مردوں میں کیونکہ ایسٹروجن زیادہ ہے ان کی پبرٹی لیٹ ہو رہی ہے، 20 سال کے ہوں گے، ان کے داڑھی کے بال ہی نہیں ہوں گے، ان کا بڑا پیٹ ہوگا. یہ المیہ آ رہا ہے. یہ یورپ میں 7 سال، امریکہ میں 7 سال کی بچی کو مینسز آ گئے، 2nd کلاس میں، پہلی کلاس میں پڑھتی ہے. یہ اس پہ اتنے اپسیٹ ہیں، اتنے پیپر ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا بتاؤں. یہ پروفیسر کولن بہت بڑے ویگن ہیں، یہ دودھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو اگر تباہ کرنا ہے تو وہ گائے کا دودھ پیو. یہ ان کی ہے. یہ دیکھیں، یہ اوسٹوپوروسس. کیلشیم کا کوئی تعلق، وٹامن ڈی ہڈیوں کو بناتا ہے، وٹامن ڈی بہت ضروری ہے، کیلشیم نہیں. کیلشیم میں آگے بتاؤں گا لیکچر میں. دودھ کے علاوہ بہت اچھے چیزیں ہیں، گرین لی ویجیٹیبل ہیں، نٹس ہیں، ان میں زیادہ ہوتا ہے. دوسرا اس کے بڑے بڑے نقصان، کینسر کا اضافہ بہت ہو گیا، خاص کر عورتوں میں بریسٹ کینسر، اوویرین کینسر، میل میں پروسٹیٹ کینسر، لنگ کینسر، یہ دودھ کی وجہ سے. اچھا، اینٹی بایوٹک اس کو بہت دیتے ہیں. جب یہ اس کو سویا اور کارن دیتے ہیں اس کا وہ ہضم نہیں کر سکتی، پھر اس کو اس کے میسٹائٹس جو سکنگ مشینیں لگاتے ہیں اس کے جو تھنوں میں پیپ پڑ جاتی ہے، اس کے لیے دبا کے اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، وہ بھی دودھ میں آتے ہیں سارے. اسی سے جب بچیاں دودھ پیتی ہیں دانے وغیرہ ان کو نکل آتے ہیں، ایکنی وغیرہ ساری ہوتی ہے. ابھی آج کل بچوں میں جو سب سے زیادہ وہ آٹزم ہے، جیسے میں نے ADHD لیکچر بھی دیا تھا، وہ جیسے مرگی ہے، شیزوفرینیا ہے بڑوں میں، بھولنے کی بیماری، پارکنسنزم ہے، ہاتھ کامتے ہیں، ہڈیوں کی بیماری میں نے بتایا، فریکچر، دل کی بیماریاں، دمہ، لیکی گٹ سب سے خطرناک بیماری. آٹو امیون ڈیزیز جتنی ہیں وہ لیکی گٹ سے شروع ہوتی ہیں. میں پھر بار بار آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا کہ واپس اپنے باپ دادا کے اس پہ آ جائیں، وہی مکھن دیکھیں. یہ بغیر کسی اس کے کولڈ پریس ہے، کوئی کیمیکل، کوئی اس میں مشینری یوز نہیں ہوئی، نیچرل طریقہ تھا، بالکل سونا تھا. یہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو، اسی پہ آنا پڑے گا. یہ اس کو گرم کریں، یہ گھی ہے، یہ سب سے بیسٹ ہیلتھی فوڈ ہے.
میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ گھی لوگ ڈراتے ہیں فیٹ سے، کہ فیٹ کیسے کھاتے غلط طریقے سے ہم، یہ سب سائنٹیفکلی پروو ہے، یہ دنیا میں سب جگہ چاہے ہوا، لیکن المیہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں کہ میں پچھلے 10-12 سال سے 2009-10 سے یوٹیوب پہ ڈاکٹروں میں قیامت مچی ہوئی ہے، A1 A2 بو پیک سب سے مہنگا آ رہا ہے، وہ سب پریشان ہے۔ یہ سارے پیپر ہیں جو میں نے کہے ہیں، جوڑوں کا درد، تکلیفیں ہڈیوں کا، یہ ساری ریسرچ ہے، یہ میں نے کچھ ہی ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز 60 سے 70% ہے اس دودھ کی وجہ سے۔ جو بچوں کو ٹائپ 1 ہے ان کی ماؤں کو فوراً اس کو دودھ بند کر دیں، گائے کا سب کا جتنا بھی آ رہا ہے۔ یہ انڈین اسٹڈیز ہیں، ساری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، اس کو آپ بار بار دیکھنا، تسلی سے دیکھ لینا۔ میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ کوشش کریں کسی طریقے سے دوبارہ ہم اس کلچر کو واپس لے آئیں۔ وہی گائے تھوڑی بہت بچ گئی ہیں، مجھے کوئی ڈاکٹر صاحب ویٹرنری سے میں نے دوست فون کیا، وہ بتا رہا تھا کہ وہ گائے آپ کو پورے دیہات میں ایک آدھی ملتی ہے، وہ تقریباً انہوں نے کراس بیٹ کر کے وہ نسل ختم کر دیا ہے۔ بھینسیں ہیں ابھی تک، ایک اچھا چانس ہے، اس کو بھی ابھی آرٹیفیشل انسیمینیشن شروع کر دی انہوں نے۔ جب آپ نیچرل طریقے سے پریگننس نہیں کریں گے، وہ جذبات ہماری دیسی گاؤں کے بارے میں بہت مشہور ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے، 40 سال کی پریکٹس ہے ان کی، ڈائریکٹر ٹائر 1 اینیمل کے۔ وہ کہتے ہیں جب ہماری دیسی گائے کا بچہ مر جاتا تھا یا آپ لے لیتے تھے تو وہ دودھ نہیں دیتی تھی، اتنی جذبات کے تھے اس میں۔ یہ جو کیمیکل ہے، یہ جو مشینی گائے ہیں، جو آرٹیفیشل ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، اور اس کا ایفیکٹ بہت لمبا چوڑا ہے۔ اس کو لمبا میں نہیں کرنا چاہتا، لاکھوں پیپر ہیں اس کے اوپر۔ تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیں، یہی سمجھیں۔ بہت مہربانی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔